خوش آمدید خبر یہ ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کی ایک اور بڑی واردات سامنے آئی ہے، جہاں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر سوار دہشت گردوں کی ایک بڑی تعداد نے شہر کے اوپر ہلہ بول کر نہ صرف بینکوں کو لوٹ لیا بلکہ تھانے میں زیر حراست افراد کو چھڑا کر ساتھ لے جانے کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ سیکورٹی فورسز کے آنے پر دہشت گردوں نے فرار ہونے کی کوشش کی، جس کے دوران سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 12 دہشت گرد موقع پر ہی جہنم رسید ہوئے، جبکہ 3 ہائی ویلیو ٹارگٹس کو گرفتار کر لیا گیا۔ باقی دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ اس حملے میں 25 ایسے افراد کی نشاندہی ہوئی ہے جو افغانستان کے شہری ہیں، اور مارے جانے والے افراد میں بھی کچھ افغانی بتائے جاتے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیلات کیا ہیں یقینی طور پر آپ جاننا چاہیں گے۔ آپ اس واقعے میں یہ جو ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں ان کی تفصیلات بھی جاننا چاہیں گے، اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی طرف سے بلوچستان میں امن و امان کی بحالی کے لیے مزید کیا اقدامات کیے ہیں، اس ساری تفصیلات کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ معاملہ ہے خاران کا۔ بلوچستان کا ایک ضلع ہے خاران، اور اس کے مرکزی شہر میں مسلح افراد کی ایک بڑی تعداد داخل ہوئی جو کہ موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر سوار تھی۔ ان لوگوں کی تعداد کے حوالے سے متضاد آراء سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی تعداد 70 سے زیادہ تھی، جبکہ سیکورٹی فورسز سے تعلق رکھنے والے اہم ترین سورسز نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر 40 دہشت گرد تھے جو کہ موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر سوار ہو کر شہر میں داخل ہوئے، اور شہر میں داخل ہوتے ہی ان کی طرف سے مرکزی بازار کے اوپر دھاوا بولا گیا اور اندھا دھند فائرنگ کی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ اس واقعے کے دوران حملہ آوروں نے جو ہے وہ مختلف بینکس جو کہ اس مرکزی بازار میں موجود تھے ان کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی، جبکہ 2 بینکس میں موجود جو نقدی ہے وہ ان لوگوں نے لوٹ لی، اور اس کے ساتھ ساتھ تھانے کی گاڑیوں اور جو وہاں پر موجود لوگ تھے ان کے اوپر بھی ان لوگوں کی طرف سے حملہ کیا گیا، اور کچھ حملہ آور جو تھانے میں موجود اسلحہ یا وہاں پر موجود جو اہلکار تھے ان کے پاس جو اسلحہ تھا وہ چھین کر ساتھ لے گئے۔ اور ایک سینئر اہلکار نے انکشاف کیا ہے کہ حملہ آور حوالات میں موجود زیر حراست قیدیوں کو بھی زبردستی چھڑا کر ساتھ لے گئے۔ بلوچستان کے اندر یہ کم از کم چوتھا واقعہ ہے جس میں دہشت گردوں کی طرف سے شہر میں اچانک دھاوا بول کر لوٹ مار کرنے کی کوشش کی گئی۔ البتہ یہ پہلا موقع ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر دہشت گردوں نے کسی شہر میں داخل ہو کر اس کے مرکزی بازار کو لوٹ مار کا نشانہ بنایا ہو اور وہاں پر زیر حراست قیدیوں کو چھڑا کر ساتھ لے جانے کی کوشش کی گئی ہو۔ اس حوالے سے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، 30 سیکنڈ کی۔ اس ویڈیو کے چند کلپس سکرین شاٹس کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جہاں پر مرکزی بازار میں دہشت گردوں کے آنے کے بعد فائرنگ کے نتیجے میں وہاں پر بھگدڑ، اور جو لوگ موجود تھے بلوچی وہاں پر، وہ ان لوگوں کو حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھ کر جائے وقوع سے جو ہے وہ اپنے بچانے کی کوشش میں دائیں بائیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پولیس نے اس واقعے کے بارے میں بتایا ہے کہ حملہ آوروں میں سے کچھ افراد بازار میں داخل ہوئے، 2 سے 3 بینکوں کو نقصان پہنچایا، وہاں سے نقدی لوٹ لی، اور اس کے بعد یہ لوگ فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس دوران دہشت گردوں کے ایک گروپ نے وہاں پر جو تھانہ تھا اس کے اوپر دھاوا بولا، وہاں پر جو پولیس اہلکار تھے ان کو یرغمال بنایا، اور پھر یرغمال بنانے کے بعد ان سے اسلحہ چھینا، اور جو حوالات میں بند قیدی تھے ان کو زبردستی چھڑا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس واقعے کے اطلاع ملتے ہی سیکورٹی فورسز دہشت گردوں کی وہاں پر موجودگی کے دوران ہی خاران کے مرکزی بازار میں پہنچے، جہاں پر سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان ایک طویل مقابلہ ہوا، اور اس طویل مقابلے کے دوران 12 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ 3 دہشت گرد جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ ہائی ویلیو ٹارگٹ سے اور دہشت گردی کی مختلف وارداتوں میں سیکورٹی اداروں کو مطلوب تھے، ان 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ اس واقعے کے دوران جو سیکورٹی فورسز کے 5 اہلکار ہیں
وہ زخمی ہوئے ہیں، جن میں ایک لیفٹیننٹ کرنل اور میجر بھی شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لارج سکیلڈ کارروائی تھی اور اس کے لیے باضابطہ منصوبہ بندی بھی کی گئی تھی۔ اس کے واقعے کے بعد کچھ دہشت گرد وہاں سے فرار ہونے کی انہوں نے کوشش کی، جس کا سیکورٹی فورسز کی طرف سے تعاقب کیا گیا، اور آخری اطلاعات آنے تک سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جو مقابلہ ہے وہ جاری ہے، اور سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر گھر گھر تلاشی کے عمل کا آغاز بھی کر دیا ہے، تاکہ اگر کوئی دہشت گرد کسی گھر میں چھپنے کی کوشش کر رہا ہو اہل خانہ کو یرغمل بنا کر، تو اس دہشت گرد کو بھی گرفتار کر لیا جائے۔ سیکورٹی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو حملہ آور تھے، ان میں سے 25 کے قریب ایسے لوگ تھے جو افغان نیشنلز تھے۔ کچھ کے بارے میں یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ وہ باضابطہ طور پر افغانی فوج کا حصہ تھے، اور وہ خصوصی طور پر پاکستان آئے تھے تاکہ دہشت گردی کی اس واردات کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ یہ انکشاف گرفتار ہونے والے دہشت گردوں کے ذریعے سامنے آیا ہے، جنہوں نے ابتدائی تحقیقات کے دوران سیکورٹی فورسز کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ ان میں، یعنی یہ جو 40 حملہ آور تھے، ان میں سے 25 لوگ جو ہیں وہ افغان نیشنل تھے، جبکہ مارے جانے والے افراد میں بھی افغانی ثابت ہوئے ہیں، اور ان سے افغان شناختی دستاویزات بھی برآمد کیے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ یہ واردات، جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ ایک طویل وقفے کے بعد دہشت گردی کی ایک بڑی کارروائی ہے، اور سیکورٹی فورسز کا کوئک رسپانس اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ سیکورٹی فورسز عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے نہ صرف مکمل طور پر متحرک ہیں، بلکہ اپنے ٹارگیٹڈ بیسڈ آپریشنز کے ذریعے دہشت گردی اور دہشت گردوں کی کمر توڑنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بات بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس وقت بلوچستان اور بلوچستان سے متصل بارڈرز، خاص طور پر ایران سے متصل بارڈر جس کی لمبائی 900 کلومیٹر سے زیادہ ہے، وہاں پر جو سیکورٹی ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، وہاں پر فوج کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، اور بنیادی طور پر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو اپنے بارڈرز ہیں ان کو سیکیور کیا جا سکے۔ پاکستان کا صوبہ بلوچستان ایک طویل عرصے سے دہشت گرد گروپس کی شورش کا مرکز بنا ہوا ہے، اور ایران کے علاوہ اس صوبے کی افغانستان کے ساتھ تقریباً 1000 کلومیٹر ایسی سرحد بھی ملتی ہے جس کی مکمل نگرانی مشکل ہے۔ اسلام آباد یعنی وفاقی حکومت کی طرف سے افغانستان پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے، بلکہ یہ ایک مصدقہ بات ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور دہشت گردی کی اس واردات میں 40 میں سے 25 لوگوں کا افغان نیشنل ثابت ہونا اور افغان فوج کا حصہ ثابت ہونا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ افغانستان پاکستان کے خلاف ہندوستان کے اشارے پر ایک پروکسی لڑائی لڑ رہا ہے۔ افغانستان کے ساتھ سرحد کے حوالے سے اور جو سیکورٹی ہے وہاں پر جو موجود پاکستان کے افسر ہیں حمزہ شفقات صاحب، انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہر طرح کے اقدامات، خاص طور پر ایسے اقدامات جس کے نتیجے میں سیکورٹی کو بہتر بنایا جائے، اس کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا ہے، حمزہ شفقات صاحب کا، جو کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں، کہ اس وقت پاکستان کے اندر خاص طور پر افغانستان سے متصل سرحد کو سیکیور بنانے کے لیے مکمل طور پر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔